وننشر الخير في الكون الذي حار، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرج إلي السماء. قال: من معكم؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بزرگوں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ دل کو بنانے کے لیے کون کون سی چیز ہے، دل میں نور کس سے پیدا ہوتا ہے اور دل سے نور کیسے ختم ہوتا ہے. 2 ہفتے پہلے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو مکمل کروں گا انشاءاللہ. چونکہ موقع اور محل ہے ابھی معراج کا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے: وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، لوگوں کو یاد دلاؤ اللہ کے وہ دین جو اللہ پاک نے دنیا میں کس مہا قسم کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور واقعات ہوئے ہیں، ان کو یاد دلاؤ تاکہ ان کے دل میں اللہ کی یاد پیدا ہو.
یہ آیت ذہن میں آئی تو میں نے سوچا چلو موقع اور محل ہے، رجب کا مہینہ ہے، ویسے تو بہت سارے اقوال ہے لیکن مشہور قول یہ ہے کہ 27ویں رات کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے رجب کی 27 نائٹس کو ہی وینٹ ٹو ڈو معراج فرام مکہ مکرمہ ٹو اقصا اینڈ فرام اقصا ٹو 7 ہیونس عرش کی۔ اسلامی سال بھی عجیب ہے، شروع ہوتا ہے قربانی سے، اینڈ ہوتا ہے قربانی پر۔ 10 محرم کی قربانی، حضرت عمر کی قربانی، اور اینڈ ہوتا ہے انسان کی بقر عید پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور درمیان میں انسان کو شرافت دکھائی کہ دیکھو انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، زمین سے لے کر عرش تک پہنچے۔ اے نبی کی امتیوں، اگر تم بھی اللہ کا قرب چاہتے ہو تو پھر 2 کام ضرور کر لو، ایک قرآن کو پکڑو اور ایک نبی کا دیا ہوا تحفہ نماز کو پکڑنا۔ ان دونوں میں قرب ہے، ان دونوں میں قرب ہے۔ امام ابو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں 99 مرتبہ اللہ کو دیکھا، مشہور ہے، علامہ شامی نے اس کو نقل کی اپنی فتاوی ابن عابدین میں۔ 99 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا تو کہا اب میں دیکھوں گا اللہ کو تو میں اللہ سے پوچھوں گا کہ اس امت کی کامیابی کس میں ہے، how this ummah will get success. I'm going to ask Allah. If I'll see one more time, he have seen Allah Ta'ala 99 times, when I see Allah 100 times, he asks Allah, تیرا قرب کیسے ملے گا اس امت کو، یہ امت تیرے قریب کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا احمد، یہ امت اگر میرا دیا ہوا کلام جو میں نے نبی پر اتارا ہے اگر اس کو پڑھے گی سمجھ کر بلا بغیر فہمن او بلا فہمن کا الفاظ ہے، سمجھ کر یا بغیر سمجھ کے میرے الفاظ کو پڑھے گی، یہ میرے قریب ہو جائے گی۔ اندازہ کرو میں اور آپ صرف قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، وہ نبی کتنا قریب ہوا ہوگا جن پر 30 پارے اترے ہیں، 30 پارے ان پر اترے، اور وہی نبی معراج میں اللہ سے قریب ہوئی، اللہ سے قریب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی نبی کو معراج میں تحفہ دیا گیا نماز کا۔ فرمایا اگر تمہاری امت بھی معراج کرنا چاہے، یعنی قیامت میں اللہ کا قرب چاہے، تو الصلاۃ معراج المومنین ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ تم زمین سے مجھ تک پہنچے، عرش تک، تمہاری امت اگر مجھ تک پہنچنا چاہے تو اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر 5 وقت کی نماز پڑھے، وہ میرے قریب پہنچ جائیں گے۔ نماز میں حدیث میں آتا ہے جب بندہ نماز شروع کرتا ہے نا تو اللہ سامنے ہوتا ہے، جب یہ سوچتا ہے دنیا کی باتیں تو اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ، تو سچ سنا رہا ہوں، پلے باندھ کے جاؤ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کس مہا قسم کے کیا آتے ہیں وسوسے، بس ایک تو لانا اور ایک ہے آنا، آ جائے کوشش کرو ہٹانے کی، لیکن لانا ڈینجرس ہے، لانا یہ ڈینجرس ہے۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں مجھ سے بھی زیادہ کوئی حسین ہے کہ تو اس کا سوچ رہا ہے، نماز تو میرے لیے پڑھ رہا ہے، سوچتا کسی اور کا ہے، پھر سوچتا ہے، اللہ پھر کہتا مجھ سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت ہے، مجھ سے بھی زیادہ کوئی احسان کرنے والا ہے۔ جب یہ 2-3 بار کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دو، مجھے اس کی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 2 چیز، ایک بہت لمبی داستان ہے معراج کی، اگر اس کو بیان کرنے کے لیے کئی گھنٹے چاہیے پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ بڑی حکمتیں ہیں اس میں، بڑی حکمتیں ہیں۔ ہاں یاد رکھو، تو اس کا شروع کا قربانی، اینڈ بھی قربانی، درمیان میں رجب میں معراج ہے، اس سے پہلے ربیع الاول، اس کے بعد رمضان ہے۔ اس امت کا شرف ہی شرف ہے
کتنے زیادہ فضائل سے اس امت کو نوازا ہے. اس لیے اللہ کہہ رہے وذکرہم بایام اللہ، ان کو اللہ کی وہ دین گنواؤ، یاد دلاؤ تاکہ اللہ کو یاد کرے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ مصیبتیں آئی مکۃ المکرمہ میں. اللہ پاک نے ان کو 2 بڑی نعمتیں عطا فرمائی. آپ تمام کو معلوم ہے کہ بچپن سے لے کر پھر جب نبوت ملی، نبوت کے بعد 13 سال تک اور زیادہ پریشانی. طائف تشریف لے گئے اور طائف میں آپ کو وہ تینوں سردار نے بچوں کو پیچھے کر دیا، نوجوانوں کو وہ پتھر مار رہے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو مشہور واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے خون ہی خون ہے، خون خون ہے. میں اور آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن وہ نبی کا دل تھا. وہ دعا کیا کی تھی کہ اللہ نے قبول کر لی کہ اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہے کہ تو نے مجھے ان لوگوں کے سپرد کر دیا؟ اے اللہ اگر تو ناراض ہے تو جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں تجھے منانے کی کوشش کروں گا. اس دعا کی قبولیت پر جبرائیل تشریف لائے. اس دعا کی قبولیت پر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. فرمایا یہ فرشتے موجود ہیں ملک الجبال، آپ کہیں دونوں پہاڑ کو ملا کر اس قوم کو ختم کر دیں. ہمیں نہیں، ان کو پتا نہیں میں کون ہوں. یہ نہیں تو ان کی اولاد اللہ کو مانے گی. میں اور آپ ہوتے تو کتنا ریونج لیتے، میں اور آپ ہوتے تو کتنا ریونج، بلکہ نسلوں تک چلتا. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہتی، وہ مجھے پہچانتے نہیں میں کون ہوں. یہ نہیں تو ان کی اولاد مسلمان بنے گی. اللہ اکبر. یہ واقعہ بڑا دل ہلا دینے والا ہے اللہ کے نبی کا، یہ کہ پورا بدن خون سے بھرا ہوا ہے. آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، پورے دین کے بھوکے ہیں اور کوئی سہارا نہیں ہے. مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا میرے نبی اگر یہ انسان تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں تو گھبراؤ نہیں. اللہ کے نبی دوسرے دن فجر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ نے جناتوں کی ایک جماعت کو بھیج دیا. انسان نہیں ایمان لاتے، گھبراؤ نہیں، میں میری دوسری مخلوق جناتوں کو بھیجتا ہوں. قرآن سن کر فجر کی نماز دیکھ کر جناتوں کی ایک جماعت مسلمان بن گئی جن کا ذکر قرآن میں ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. کیا قرآن پڑھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں، اور پھر وہ مسلمان ہو کر اپنی قوم میں جناتوں کو دعوت دینے کے لیے گئے کہ آخری نبی آ گئے، سب مسلمان بن جاؤ. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. ایک نعمت تو یہ دی. دوسری نعمت اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی میرا دوست ہوتا، کوئی میرا رفیق ہوتا جو میرے ساتھ ہوتا. اتنی پریشانی ہوئی ہے طائف سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو حبیب ہے، محبوب ہے. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا جاؤ. جو لفظ حدیث میں ہے فرمایا کیسے جانا ہے اور کس طرح ان کو اٹھانا ہے اور کس طرح لانا ہے. احترام تو دیکھنا میرے اور آپ کے آقا کا. فرمایا نارملی آدمی جاتا ہے کہاں سے جاتا ہے؟ دروازے سے جاتا ہے نا، یا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. فرمایا نہیں، روپ سے جانا ہے. اوپر سے تم جا رہے ہو، روپ کھول کر اندر جانا اور آرام سے بیٹھ جانا. سیرت حلبیہ میں ساری بات، تاریخ ابن ہشام میں سب لکھا ہوا ہے حوالوں کے ساتھ. فرمایا بیٹھے. فرمایا میرے نبی کو ہاتھ نہیں ہلانا، اٹھانا نہیں، اٹھو چلو میں لینے آیا ہوں. نہیں، اپنا نورانی پر ان کے پیروں پر رکھنا. اگر آنکھ کھلے تو انہیں کہنا ان اللہ یکرؤک السلام، اللہ تمہیں سلام دیتا ہے، ویدعوک اور تمہیں بلا رہا ہے. یہ لفظ کہنا اللہ تمہیں سلام دے رہا ہے اور تمہیں بلا رہا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ يَشْتَاقُ إِلَيْكَ، اللہ تمہیں ملنے کا مشتاق ہے. اللہ ملنا چاہتا ہے. ہاں، بڑی حکمتیں ہیں، بڑی حکمتیں.
اللہ اکبر. کس نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کس نے خواب میں دیکھا؟ جو دیکھے گا میرے اور آپ کے آقا کو، کملی والے کو قیامت کے دن. اللہ، کتنی حکمتیں ہیں. کیوں لایا گیا؟ ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ چاہتے تھے کہ میں اپنے نبی کو تسلی دوں گا. اوپر بلا کر نیچے بھی دے سکتے تھے جبرائیل کے واسطے، لیکن نہیں. دوست کہتا ہے میرا فلاں دوست بڑی پریشان، جاؤ گاڑی لو ان کو لے کے آؤ، تسلی ملے گی، میرے گھر پر آئے گا بیٹھے گا. اللہ نے اللہ کے حبیب کو تسلی دینے کے لیے اپنے عرش پر بلایا جہاں کوئی نہیں. لِیَ مَعَ اللَّهِ وَقْتٌ لَا يَسَعَنِي مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَنَبِيٌّ مُرْسَلٌ. میں اللہ کے ساتھ اتنا قریب تھا، وہاں دوسرا کوئی فرشتہ نہیں، دوسرا کوئی نبی نہیں، دوسرا کوئی رسول نہیں، میں اور اللہ کتنا قریب. حدیث کے الفاظ ہیں، وہاں پہنچا. ایک حکمت تو یہ تھی. دوسری حکمت اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. اے میرے انبیاء، 1,24,000 یا جتنے بھی زیادہ ہے، ایک روایت میں 1,24,000، دوسری روایت میں 2,24,000 جو بھی انبیاء علیہ السلام ہے، جو بھی رسول ہے، نبی ہے، سن لو، میں تم کو دنیا میں نبی بنا کر بھیجتا ہوں اور میں تم سے وعدہ لیتا ہوں. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. میں اس کے بعد ایک آخری نبی بھیجنے والا، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، آخری نبی بھیجنے والا ہوں. لتؤمنن به ولتنصرن. تم ان پر ایمان لے آنا اور تم ان کی مدد کرنا. سوال ہوتا ہے، سارے انبیاء دنیا سے چلے گئے، قبر میں سو گئے، آخری نبی تو بعد میں آیا، کیسے ایمان لائیں گے اور کیسے مدد کریں گے؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، نہیں اور میرے نبی، میں تیرے اوپر ان لوگوں کے ایمان لانے کا بندوبست کروں گا. وہ کیسے؟ آؤ میرے پاس، تمہارے مسجد اقصی میں آنے سے پہلے میں سارے انبیاء کو جمع کر دوں گا. صحیح حدیث ہے نا، یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے. سارے انبیاء صفیں بڑی ہوئی ہے مسجد اقصی میں، مسجد اقصی میں، کیونکہ ان سارے نبیوں کا قبلہ مسجد اقصی تھا. سارے نبیوں کا قبلہ مسجد اقصی، آقا نامدار کا قبلہ کعبۃ اللہ تھا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اس مسجد کی اقصی کی چاروں طرف اللہ نے برکتیں رکھی ہے. انبیاء علیہ السلام کی قبریں، نیک اور صالحین کی قبریں ہیں، بڑی برکتیں ہیں وہاں. حولہ، اس کے چاروں طرف مسجد کی، مسجد ہی برکت والی، لیکن مسجد کے اطراف میں وہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر، وہ انبیاء کی قبر، اللہ ابراہیم علیہ السلام کی قبر. صرف ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام میں سے 25,000 انبیاء ہیں ایک روایت کے مطابق. فرمایا آؤ، تم آؤ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور وہاں آپ آؤ گے. جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی اور اس میں وہی کلمات، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. بس یہی ہے، اس کے علاوہ کسی نبی کا نام اس اذان میں. سارے انبیاء علیہ السلام. اور پھر امامت بھی کس نے؟ کوئی نبی نہیں. آگے کون بڑھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے پیچھے سارے انبیاء نے اقتدا کی اور نماز پڑھی. اللہ نے اپنے قول کو پورا کیا. بعض لوگوں نے یہ بھی حکمت، اب حکمتیں بیان کرنے جاؤں گا وقت ہو جائے گا، لیکن چلو، جو میں نے بتایا کہ معراج میں بڑی حکمتیں ہیں.
لیکن ہم ایمان تازہ کریں، اپنے نبی کے اوپر، اپنے نبی کے ساتھ محبت رکھے، ان پر کثرت سے درود پڑھے، ان کی سنتوں پر چلے۔ دیکھو نا اللہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے۔ فرمایا مکہ والوں نے تمہیں یوں کہا اگر خوبصورت لڑکی چاہے تو ہم دینے کے لیے تیار ہے، لیکن دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دو، ہے نا؟ صحیح روایت۔ فرمایا مکہ والوں نے کہا، مشرکین مکہ نے، اگر آپ عہدہ چاہے تو ہم آپ کو مکہ مکرمہ کا بہت بڑا سردار بنا دیتے ہیں، لیکن یہ کام چھوڑ دو، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو، یہ اپنے رسالت یہ سب کچھ چھوڑ دو، اور اگر آپ دولت چاہے تو ہم مکہ کے سب سے بڑے مالدار آپ کو بنا دیں گے، یہ کام چھوڑ دو۔ اللہ فرماتے نبی گھبراؤ نہیں، یہ کام نہیں چھوڑنا، یہ میرا کام ہے، تم اوپر آؤ معراج میں تمہیں بتاتا ہوں جنت میں نے کیا کیا تمہارے لیے بنایا ہے۔ یہ لڑکیاں کیا ہے، وہاں تو حور ہے، یہ دولت کیا ہے، جنت کی تو ہر محل سونے اور کیا کیا کیسے کیسے بنے ہوئے موتیوں سے، یہ کیا ہے، یہ سرداری کیا ہے۔ ہم آپ کو دنیا کا بھی سردار بنائیں گے، اور امام الانبیاء بنائیں گے، امام الملائکہ بنائیں گے، اور امام الجن والانس بنائیں گے، امام الکل بنائیں گے۔ آئیے ہمارے پاس، ہاں ایک بڑی حکمت، سبحان اللہ، قربان جاؤں حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ پر، بڑی عجیب بات بیان فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، جب زلیخا ان پر عاشق ہوئی، دوڑی، پورا واقعہ قرآن میں بیان کیا ہے، تو عورتوں نے تانا دینا شروع کیا، بادشاہ کی بیوی ہو کر ایسا دھندا کر دیے، شرم نہیں آتی؟ اب کیسے سمجھائیں زبان سے؟ زبان سے یہ سمجھنے والی عورتیں نہیں، پریکٹیکلی سمجھاؤ۔ کیا کیا؟ فروٹ رکھ دیا، قرآن میں ہے نا سورہ یوسف میں، فروٹ کا بڑا ڈھیر رکھ دیا اور چھوڑیاں رکھ دی، سب کچھ، آؤ ساری عورتیں، دعوت میری طرف سے، فروٹ کی دعوت ہے، آئی، سب بیٹھ گئی، کاٹ کر کھانے لگی، ادھر زلیخا گئی، فرمایا سامنے سے گزر یوسف تاکہ یہ تمہیں دیکھ لے، پریکٹیکلی۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا، سب نے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جب انہوں نے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، اپنی انگلیاں کاٹ دی چھری سے، انہیں پتا نہیں فروٹ کاٹ رہی ہے، انگلیاں کاٹ رہی ہے، اور کہہ رہی ہے یہ کوئی انسان ہے، یہ تو فرشتہ لگ رہا ہے۔ کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں؟ یوسف علیہ السلام نے، ہاں ان کی خوبصورتی کے بارے میں ساری دنیا کو آدھی دی، اللہ نے آدھی یوسف کو دی، اور میرے نبی کا حسن، حضرت عائشہ فرماتی ہے سبحان اللہ کہ یوسف کی دیکھنے والیوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلی کاٹ دیتی، اگر میرے نبی کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ دیتی۔ صحابہ نے دل کاٹ کے دے دیا، ہے نا، قربان ہو گئے، سب کچھ قربان کر دیا، جان دے دی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں او میرے نبی آ جاؤ، مکہ والوں نے تو آپ کو دیکھا، قدر نہیں کی، دنیا والوں نے دیکھا، آؤ نا ہمارے پاس، اوپر کے فرشتے بھی آپ کی زیارت کریں تو آپ کی خوبصورتی کو دیکھیں کہ امام الانبیاء ہے کون۔ آپ تو دنیا میں ہیں، آپ آؤ ساتوں آسمان پر کہ سارے فرشتے بھی آپ کی زیارت کر لیں، جنت بھی، جنت کی نعمتیں، جنت کی حوریں، حور و غلمان آپ کی زیارت تو کر لیں۔ خیر، اور بھی بڑی حکمتیں ہیں اس میں، بڑی حکمتیں ہیں، مجھے خاص باتیں کہنی ہے۔ ہاں، آیت پڑھتے جاؤ تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ سبحان کیوں کہا، بے عبدہی کیوں کہا، یہ لیلن رات میں کیوں لے گئے، دین میں کیوں نہیں لے گئے، مسجد حرام میں کہاں سے لے گئے، مدینہ منورہ سے کیوں نہیں کروائی، سارے واقعات ہیں، ساری بڑی پڑی ہے اللہ اکبر کتابوں میں، واقعات بڑے پڑے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے لوگ آج کل معراج کا انکار کرتے ہیں۔ پہلے یہ بات سن لو، مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسرا کہتے ہیں،
سبحان الذی اسرا کہتے ہیں اس کو، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پھر وہاں سے رف کے ذریعے، جیسے روایت میں آتا ہے اوپر چڑھایا، عرج بہ الی السماء، حدیث میں آتا ہے اوپر لیڈر کی طرح، ایسا جو سیکنڈ میں چڑھنے والا، تو اوپر چڑھایا، اس کو عرج کہتے ہیں، معراج کہتے ہیں. یہ سفر ہے. اور پھر عروج ہے جس کا ذکر بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسجد اقصی سے ساتواں آسمان اور سدرۃ المنتہا، پھر جنت، پھر جہنم، اور اس کے بعد عرش ہے، وہاں تک پہنچے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی یوں کہہ دیا میں بھی آگے نہیں آ سکتا، میں بھی نہیں آ سکتا، تم اکیلے جا سکتے ہیں، میری مجال نہیں، میں اگر ایک قدم آگے بڑھا میرے پیر بھی جل جائیں گے، میرے پڑ بھی جل جائیں گے. اتنا بڑا درجہ اللہ نے اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. وہاں پہنچنے کے بعد اب بہت ساری باتیں ہیں کہ جنت میں براق، بہت ساری براق ہے، بہت ساری. جی روایت میں آتا ہے، معارج النبوہ میں لکھا ہے، ابن ہشام نے لکھا ہے کہ جنت میں جتنی براق ہے، ان براق کو اللہ نے کہا تم میں جتنی براق ہے ان میں سے کسی کو میں چوز کروں گا، اور چوز کر کے میں اس پر نبی کو بٹھا کے منگواؤں گا، اس پر بٹھاؤں. تو جب وہ براق آیا مکہ مکرمہ، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا سٹ آن اٹ. جب یہ بیٹھے ہیں تو وہ شوخی کرنے لگا. اللہ کے حبیب نے بیٹھنے کے بعد شوخی کرنے، ایک روایت میں یہ شوخی کرنے لگا، جھمپ کرنے لگا. تو جبرائیل نے کہا ماشاء اللہ تیری کیا حالت ہے، تجھے پتہ نہیں تجھ پر امام الانبیاء بیٹھے ہیں، نبی بیٹھے ہیں. تو اس نے رونا، اس کی آنکھوں سے آنسو، یہ روایت کے الفاظ ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پوچھا کیوں؟ اس نے کہا ان سارے براق کو جب کہا گیا کہ تجھ پر نبی کو لایا جائے گا، میں چوز کروں گا، تب سے میں رونا رو رہا تھا، کاش کہ مجھے اختیار کیا جائے. اللہ کو میرا رونا اتنا پسند آیا کہ جبرائیل کو کہا یہ رونے والا من تواضع للہ رفعہ اللہ، اس کو لے جاؤ اور اس پر میرے نبی کو لے آؤ. دوسری روایت میں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. بیٹھنے سے پہلے اللہ کے حبیب نے جبرائیل نے پوچھا کیا بات ہے، آپ تو اللہ کو ملنے جا رہے ہیں، خوش ہونا چاہیے، اپنے دوست کو خوش ہونا، یو سپوز ٹو بی ہیپی. فرمایا نہیں، میں تو بیٹھ جاؤں گا، پہنچ جاؤں گا. میری امت کا قیامت کے دن کیا ہوگا، پل صراط کے اوپر چلیں گے، ادھر جنت ادھر جہنم میں، وہ کیسے گزرے گی، مجھے اپنی امت کی فکر ہے. فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت کو بھی ایسی براق عطا فرمائیں گے. اس لیے حدیث میں آتا ہے تم موٹی قربانی کرو قربانی کے دین میں، تاکہ یہ پل صراط پر تمہارے لیے براق بن جائے، جنت میں لے جائے. سمنوا ضحایاکم، حدیث کے الفاظ ہے. خیر، جو تحفے دیے گئے تو معراج میں بتا دوں بس اس لیے کہ وقت نہیں ہے. سب سے پہلا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں دی گئی، آمن الرسول. اب اس کی ایک مستقل فضیلت ہے کہ ان آیتوں کی کیا کیا فضیلت ہے. اللہ کرے ہمیں پڑھنے کی اللہ توفیق دے. حضرت عمر فرماتے ہیں جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی عقل ہوگی وہ سونے سے پہلے ان آیت کو پڑھنا نہیں چھوڑے گا. کون سی؟ آمن الرسول بما انزل الیہ، لاسٹ 2 آیت آف سورۃ البقرہ. we must memorize and read every night. بعض روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کی عبادت کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں ان آیت کے پڑھنے سے. بعض روایت میں ہے اس کی ایک ایک دعا پر اللہ کہتا ہے لبیک، میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے. دوسری بات نماز ہے. وعدہ کرو مجھ سے، کتنی رجب چلی گئی، میں بھی تو بیان نہیں کرتا کہ نماز نہ پڑھنے پر تینوں امام نے تو یوں کہا ان کو قتل کر دو. تینوں امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد، جو نماز نہ پڑھے انہیں قتل کر دو. لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ کا قول جو ہے ذرا کم ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو جیل میں ڈالو، مارو یہاں تک کہ پکا نمازی بنے، اگر نہ پڑھے تو مر جائیں مارتے مارتے.
یہ قول ہے چاروں امام کا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، بڑا سخت ہے۔ پلیز پلیز اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، رجب کا مہینہ رمضان بھی آ رہا ہے، نماز کی پابندی کرو، چونکہ اللہ نے ایک فرض رکھا ہے دین میں کا کلوک ان کلوک آؤٹ، آؤ مجھے چہرہ بتاؤ، معراج میں آؤ پھر جاؤ، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، نحن نرزقک، تمہاری روزی کے دروازے میں کھول دوں گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم نماز پڑھو، تمہارے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، then you come to masjid, I will give you sustenance۔ یہ چیز، اور تیسری چیز ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وعدہ کرتے ہو نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ تعالی، کہ تعالی ایک ایک تالا لگا دو، انشاءاللہ تعالی، بس یہیں پر تالا لگا دیا، اور ایک ایک تعالی ہے نا، میری بات سنتی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تالا نہیں لگانا پلیز، ادھر سے سنا ادھر نہیں نکالنا پلیز، for the sake of Allah I'm telling you again and again، جو نماز پڑھے گا قبر میں سلایا جائے گا فوراً کہے گا فرشتے انتظار کرو مجھے نماز پڑھ لینے دو، مجھے نماز پڑھ، حدیث کے الفاظ ہے، عصر کا وقت ہو گیا مجھے نماز پڑھ لینے دو، نماز کبھی نہ چھوڑو۔ my youngsters please don't miss your salah، 5-10 منٹ کے لیے مسجد میں آ کے نماز پڑھ لو، wherever you are going to masjid perform your salah، پڑھو گے نا؟ آدھے بولے، آدھے نہیں بولے، اور زور سے بولو۔ جمعہ کا ٹائم ہے، اللہ ہماری دعا قبول فرمائے، اللہ سب کو پوری امت کو نمازی بنا دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔